اصل میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے جو بڑی شرط ہے وہ یہی ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے اس کے اوپر 1 سال پورا گزرے، اسے ہولان ہول کہتے ہیں۔ اگر اس مال کے اوپر پورا سال نہیں گزرے گا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے 1 دن پہلے ہی کیوں نہ آپ صاحب نصاب نہیں رہتے ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر پورا سال گزرتا ہے تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صاحب نصاب بن جائیں اس وقت کو نوٹ کر لو، اس دن کو نوٹ کر لو، تاریخ کو یاد رکھو، وہ گھڑی وہ ساعت اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھو۔ آئندہ سال، اور زکوٰۃ میں جو سال کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ قمری سال کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی چاند کے سال، اسلامی کیلنڈر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور پھر مکمل جس وقت سال ہو جائے، سال مکمل گزر جائے، اس وقت پھر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر مقررہ وقت سے پہلے آپ صاحب نصاب نہیں رہتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس مال میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ خاندان میں رشتہ دار بہن بھائی موجود ہوتے ہیں اور کوئی ایسا مطلب رشتہ دار ہے کہ جس کو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ مستحق ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لحاظ سے کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، اس کے متعلق صرف ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی اور اصول اور فروع، ان دونوں رشتوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میاں ہو وہ اپنی بیوی کو نہیں ادا کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اصول اور فروع ہیں۔ اصول کہتے ہیں جیسے باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، اور فروع کہتے ہیں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اسی طرح نواسا نواسی۔ ان میں سے آپ کسی کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل بات ہے۔ سب سے بہترین بات یہی ہے اور افضل بات یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس لحاظ سے تقدم کس کو حاصل ہوگا، سب سے پہلے کن لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ان کو دی جائے، تو فقہاء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بہن بھائی کو دیکھا جائے۔ بہن بھائی اگر مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے، اگر بہن بھائی نہیں ہے تو پھر ان کی اولاد کو دیکھا جائے، اگر اولاد مستحق ہے پھر ان کو دیے جائے، اگر بہن بھائی اور ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر اپنے چچا اور چچی کو دیکھا جائے گا، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور چچا چچی نہیں ہے پھر ان کی اولاد کو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر خالہ یا ماموں کو دیکھا جائے گا، ان کی اولاد کو دیکھا جائے گا، اگر وہ بھی نہیں ہے پھر قریبی رشتہ دار جو بھی ان کے علاوہ ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کو زکوٰۃ ادا کی جائے، اگر پڑوسی بھی نہیں ہے تو پھر اہل حرفہ یعنی جن کے پیشے ایک جیسے ہوں، اہل پیشہ کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پھر اپنے شہر والوں کو زکوٰۃ دی جائے، اگر شہر میں کوئی مسکین فقیر محتاج مستحق نہیں ہے پھر اپنے ملک والوں کو دیکھا جائے کہ اپنے ملک میں کون لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ صحیح ہو گیا۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اسٹے ود اس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد